الدین وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ سامنے سے شاہ رخ اور اس کا بیٹا الغ بیگ اپنے گھوڑوں پر سوار آتے دکھائی دیے۔ نور الدین اور پیر محمد دونوں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور دونوں باپ بیٹا بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر باری باری نور الدین اور پیر محمد سے بغلگیر ہوئے تھے۔ پھر شاہ رخ اور اس کا بیٹا الغ بیگ بھی آگے بڑھ کر نور الدین اور پیر محمد کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے تھے۔ نور الدین نے شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاہ رخ، گو امیر تیمور نے اپنی موت سے پہلے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن خلیل سے شکست کھانے کے بعد پیر محمد اس جانشینی سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اب آپ ہی سمرقند اور اس عظیم سلطنت کے حکمران ہیں، لہٰذا یہ جو قیدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ شاہ رخ نے ایک بار غور سے خلیل کی طرف دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ خلیل زمانے کی دھول میں دفن رازوں کی طرح ویران اور ٹوٹے دل کی طرح غمگین تھا۔ پھر شاہ رخ نے نور الدین کو مخاطب کیا، اس کے لہجے میں متانت اور دھیما پن تھا۔ اے نور الدین، مجھے سارے حالات کی خبر ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیر محمد تمہارے حق میں دستبردار ہو چکا ہے اور تم نے سارے لوگوں کے سامنے میرے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اے نور الدین، یہ تمہاری شرافت اور نجابت ہے کہ تم ایسا معاملہ کر رہے ہو کہ پیر محمد کے بعد تم خود مجھے اس جانشینی کی پیشکش کر رہے ہو۔ حالانکہ تم بھی اگر خلیل جیسی گندی فطرت رکھتے تو تم خود بھی تو سمرقند کا حکمران ہونے کا اعلان کر سکتے تھے۔ اس لحاظ سے اے نور الدین، تم نے اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے عظیم احسان کیا ہے۔ اے نور الدین، چونکہ شہزادہ خلیل کو تم نے شکست دی ہے اور سمرقند کو تم نے ہی اس زہریلے سانپ سے نجات دی ہے، لہٰذا اس وقت جو قیدی تمہارے سامنے کھڑے ہیں ان کا فیصلہ بھی تم ہی کرو گے۔ نور الدین سنبھلا، پھر اس نے سمرقند کے قاضی اور دیگر علماء کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہا، اے عالم اسلام کے عظیم فرزندو، کیا تم سب مجھے ان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس پر سمرقند کے قاضی اور دیگر علماء بولے، اے امیر نور الدین، آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان قیدیوں کا فیصلہ کریں، بخدا ہم آپ کے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ سمرقند کے قاضی اور علماء جب خاموش ہوئے تو شہزادہ خلیل نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار زمین پر تھوکا، پھر اس نے نور الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس غلام کا جاری کیا ہوا فیصلہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ خلیل کے یہ الفاظ سن کر شاہ رخ زخمی سانپ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ آگے بڑھا اور اپنے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تماچا اس نے شہزادہ خلیل کے منہ پر دے مارا کہ خلیل لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ خلیل جب دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تو شاہ رخ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سانپ کی اولاد، تو یہ کیوں بھول گیا کہ تو ایک قیدی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہے جبکہ امیر نور الدین ایک فاتح کی حیثیت سے سمرقند شہر میں داخل ہوئے ہیں؟ تو نے یہ بات بھی ذہن میں کیوں نہ رکھی کہ پیر محمد نور الدین کے حق میں دستبردار ہو چکا ہے؟ گو نور الدین میرے حق میں بھی دستبردار ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی حکومت کا نظم و نسق نہیں سنبھالا، اس لیے نور الدین ہی اس وقت حقیقی طور پر سمرقند کا حکمران ہے۔ اے خلیل، اب تمہاری قسمت کا فیصلہ نور الدین ہی کرے گا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جس شخص کو تم غلام کہہ کر پکار رہے ہو اس کے جاری کیے ہوئے فیصلے کس قدر اوقت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر شاہ رخ نور الدین کی طرف مڑا اور کسی قدر خوشگوار لہجے میں اس نے کہا، اے نور الدین، میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان سب کی قسمت کا فیصلہ آپ ہی کریں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے جرم، ہر ایک کے گناہ سے آپ خود ہی واقف ہیں۔ نور الدین سنبھلا، پھر فیصلہ کن انداز میں اس نے ان سب اسیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب جب کہ شاہ رخ مجھے تم سب کے لیے منصب مقرر کر چکا ہے تو پھر اے وقت کے بدترین اسیروں، مجھ سے اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ سنو۔ نور الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ بولتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ خلیل کی ماں خانزادہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رہا کیا جائے اور اپنی باقی ماندہ زندگی یہ حرم میں امیر تیمور کی بیوہ اور شاہ رخ کی ماں ملکہ سرائے خانم کی خدمت اور دیکھ بھال میں گزار دے، اور یہ جو خلیل کی بیوی شاری ملک ہے جو اس ساری بغاوت اور سرکشی کی سرغنہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور کسی لاغر گدے پر بٹھا کر اسے سمرقند شہر کے اندر گھمایا جائے، تاکہ لوگوں کو احساس اور عبرت ہو کہ جو کام شاری ملک نے کیے ان کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یوں اسے سارے شہر میں گھمانے کے بعد شہر بدر کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے یہ سمرقند میں نہ رہ سکے۔ ذرا رک کر نور الدین پھر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا، پھر اس نے خلیل کی طرف اشارہ کیا اور پہلے کی نسبت ذرا بلند آواز میں اس نے کہا، یہ جو خلیل ہے جو کبھی شہزادہ خلیل کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس پر امیر تیمور اور شاہ رخ دونوں ہی کے بڑے احسانات تھے۔ اسے خبر تھی کہ امیر تیمور نے اپنی موت سے پہلے پیر محمد کو جانشین مقرر کیا ہے، اس کے باوجود یہ شخص اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوا اور حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔
اس شخص نے شہر کے اندر بے حیائی اور عیاشی کے فروغ کا کام کیا اور شراب نوشی کی لعنت کو اس نے عام کیا۔ ایسے مجرم کی سزا یہ ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے کہ یہ اپنی باقی ماندہ زندگی ایک اسیر اور قیدی کی حیثیت سے زندان میں گزار دے، اس لیے کہ بدی اور گناہ اس کے شعور اس کے نہا خانوں میں سرایت کر چکے ہیں، اور اگر اسے رہا کیا گیا تو یہ آئندہ بھی بدی کی راہ اختیار کرتے ہوئے شاہ رخ اور اس کی اولاد کے لیے مسائل اور مصائب کھڑے کرتا رہے گا۔ لہٰذا اس کی سزا یہی ہے کہ یہ اپنی ساری زندگی قید خانے میں گزارے اور وہیں اپنی موت کے لمحوں کا انتظار کرے۔ نور الدین نے کہتے کہتے ذرا دم لیا، پھر وہ دوبارہ بولا، جہاں تک امیر شاہ اور شیخ محمد کا معاملہ ہے، یہ وہ جرنیل ہیں جنہوں نے امیر تیمور کے ساتھ مختلف جنگوں میں اپنی بہترین صلاحیتوں اور عمدہ کارکردگیوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ گو وقتی طور پر یہ شہزادہ خلیل کے لوب اور لالچ میں آ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے، تاہم اگر یہ یہاں کڑے کڑے وعدہ کریں کہ یہ اپنی باقی زندگی ایسے ہی شاہ رخ کے مطیع اور فرمان بردار بن کر رہیں گے جس طرح یہ ماضی میں امیر تیمور کے ساتھ رہتے رہے ہیں، تو ان دونوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس پر امیر شاہ اور شیخ محمد نے کن آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں آگے بڑھ کر نور الدین کے پاؤں پر گر پڑے۔ امیر شاہ نے نور الدین کو دونوں پاؤں پکڑ کر کہا، اے امیر، قسم خداوند قدوس کی، اس خلیل نے لوب اور لالچ کے ذریعے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ ہم دونوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ایسی ہی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں جیسے ہم نے امیر تیمور کے ساتھ بسر کی تھی۔ نور الدین نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، تم دونوں اٹھ کر اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جب نور الدین یہ فیصلہ دے چکا، تب شاہ رخ نے تحکمانہ انداز میں وہاں کھڑے داروغہ زندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان سب کو یہاں سے لے جاؤ اور امیر نور الدین نے جو سزا ان کے لیے تجویز کی ہے اس پر عمل درآمد کراؤ۔ اس پر امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، باقی کو زندان کا داروغہ اپنے ساتھ لے گیا۔ خلیل کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اس کی ماں خانزادہ کو حرم میں ملک کا سرائے خانے کی خدمت پر مأمور کیا گیا، جبکہ شالی ملک کا منہ کالا کرنے کے بعد پہلے اسے سمرقند شہر میں گھمایا گیا، اس کے بعد اسے شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو چکے تو نور الدین نے شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاہ رخ، اب جب کہ آپ اور آپ کا بیٹا الغ بیگ یہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ اب پیر محمد کے ساتھ مل کر سلطنت کا کاروبار سنبھالیں۔ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ آج ہی یہاں سے شمال کی طرف کوچ کر جاؤں گا اور اپنی باقی ماندہ زندگی وہاں کسی شہر یا قلعے میں گمنامی میں گزار دوں گا۔ شاہ رخ نے شکوہ بری آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نور الدین کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ بخدا ہم اپنی آئندہ زندگی میں تو قدم قدم پر تمہاری ضرورت محسوس کریں گے، اور یہ جو تم اپنی بیوی کا ذکر کر رہے ہو تو اس سے تو تم نے ہمیں کبھی آگاہ نہیں کیا اور نہ یہ بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے اور کب تم نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس پر نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، میری بیوی ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام عماد الدین ہے، اور وہ دونوں ماں بیٹا اس وقت دریائے سیر کے کنارے ارگوت نام کی ایک بستی کی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں انہیں آج ہی وہاں سے لے کر شمال کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اے شاہ رخ، میری تم سے گزارش ہے کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ میں شمال کی طرف نکل جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی پسند نہ کروں گا۔ ہاں، جب کبھی بھی اے شاہ رخ تم پر کوئی ایسا وقت آیا کہ تم نے میری ضرورت محسوس کی تو تم دیکھو گے کہ میں ہر ایسے موقع پر تمہارے پاس پہنچ جایا کروں گا۔ شاہ رخ نے اس بار کسی قدر مطمئن انداز میں کہا، اے نور الدین، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنی سلطنت کے شمالی حصوں میں جو بھی شہر ہیں ان میں سے جس میں تم چاہو آباد ہو جاؤ، اور جس قلعے اور شہر کو تم پسند کرو گے میں اس کا تمہیں حاکم مقرر کر دوں گا۔ لیکن اے نور الدین، یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے تم نے انجلینا کے متعلق تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں۔ کیا تم اس سے شادی نہ کرو گے، جبکہ تم جانتے ہو کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اگر شادی کرے گی تو تم سے، ورنہ اپنی باقی ماندہ زندگی وہ تمہارے ساتھ ایک لونڈی اور خادمہ کی حیثیت سے گزار دے گی۔ اس پر نور الدین نے کچھ سوچا، پھر اس نے کہا، اے شاہ رخ، انجلینا کی قسمت کا فیصلہ کرنا میری بیوی آریسا کا کام ہے۔ میں انجلینا کو یہاں سے لے جا کر اس کے سامنے پیش کروں گا، پھر جو بھی وہ فیصلہ انجلینا کے متعلق کرے گی وہی مجھے قابل قبول ہوگا۔ اس پر شاہ رخ نے پوچھا، پر اس وقت انجلینا کہاں ہے؟ نور الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، انجلینا اس وقت شہر سے باہر میرے لشکر کے پڑاؤ میں ہے۔ شاہ رخ نے فوراً اپنے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور انجلینا کو یہاں بلا کر لاؤ اور اس سے کہنا
کہ تمہیں تمہارا بھائی شاہ رخ طلب کرتا ہے، اور یہ کہ چونکہ امیر تیمور یہاں سے کوچ کر رہے ہیں لہٰذا وہ بھی یہاں آئے تاکہ ہماری موجودگی میں وہ امیر نور الدین کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپاہی فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انجلینا اپنے گھوڑے پر سوار وہاں نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ رخ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ نور الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ پھر شاہ رخ نے انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، اے میری بہن، تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ امیر نور الدین یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم میری موجودگی میں ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو۔ اس کے بعد نور الدین، شاہ رخ، پھر پیر محمد اور الغ بیگ سے گلے ملا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے اس نے مصافحہ کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سب پر الوداعی نگاہ ڈالی اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہانک دیا تھا۔ انجلینا بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر انجلینا اپنے گھوڑے کو نور الدین کے برابر لائی۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے امیر، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم عریسہ اور عماد الدین کا پتہ کرتے چلیں؟ کیا معلوم علاق اب تک ان دونوں کو یہاں سے نہ نکال سکا ہو۔ نور الدین نے شاید انجلینا کی اس تجویز کو پسند کیا تھا، کیونکہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم ٹھیک کہتی ہو انجلینا، آؤ پہلے ان دونوں کا پتہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑتے ہوئے تیزی سے ہانک دیا تھا۔ شہر کی بازار میں نور الدین نے اپنے گھوڑے کو ایک مکان کے سامنے روک دیا۔ انجلینا بھی وہاں رک گئی تھی۔ پھر نور الدین نے اپنے سامنے ایک مکان کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، تم دیکھتی ہو اس مکان کو باہر سے قفل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ علاق عریسہ اور عماد الدین کو یہاں سے نکال کر لے جا چکا ہے۔ انجلینا جواب میں کچھ کہنے والی تھی کہ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خاتون نے باہر دیکھتے ہوئے نور الدین کو سلام کہا۔ قبل اس کے کہ نور الدین کچھ کہتا، اس عورت نے خود ہی نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، اے امیر، عریسہ اور عماد الدین کو تو علاق کل کا یہاں سے لے جا چکا ہے، آپ اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اندر آ کر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ انجلینا کی بھی خدمت کروں۔ اس پر نور الدین نے اس خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں ضرور بیٹھتا، پر میں جلدی میں ہوں، اس لیے کہ میں علاق ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اس خاتون کو سلام کیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے ہانک دیا تھا۔ انجلینا بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتی ہوئی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ آخر نور الدین اور انجلینا دریائے سیر کے کنارے ارگوت نام کی بستی میں علاق کی سرائی میں داخل ہوئے، اور جب وہ دونوں سرائی کی پشت پر علاق کی سکونتی مکان کے سامنے آئے تو جو ہی انجلینا نور الدین کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اتری، حویلی کے اندر سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی اور بڑے پرجوش انداز میں وہ انجلینا سے لپٹ گئی تھی۔ انجلینا کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اس لڑکی کو نہ دیکھ رکھا تھا، اور نہ ہی اس سے قبل علاق کے زنان خانے میں اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ جب وہ اجنبی لڑکی انجلینا سے علیحدہ ہوئی تب نور الدین نے انجلینا کو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، تم نے پہچانا تم سے بغلگیر ہونے والی یہ لڑکی کون ہے؟ انجلینا نے ایک بار غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر انتہائی بے بسی میں اس نے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اسے پہچان نہیں سکی، اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے کہیں اسے دیکھا نہیں ہے۔ اس پر نور الدین نے کھل کر ایک کہکہا لگایا۔ انجلینا اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ نور الدین کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی خوشیاں بکھیرتے ہوئے کہکہے لگا رہی تھی۔ پھر نور الدین نے انجلینا کی حیرت اور بے بسی کا خاتمہ کرنے کی خاطر اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، یہ لڑکی جو تم سے بغلگیر ہوئی ہے یہ میری بیوی عریسہ ہے۔ اس انکشاف پر انجلینا خوش ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک بار پھر عریسہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور نور الدین کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ اگر میں عریسہ کو نہیں پہچان سکی تو یہ کیسے جان گئی کہ میں انجلینا ہوں؟ نور الدین نے پوچھا، اے انجلینا، ارمنی محلہ میں جہاں میں اور تم عریسہ کا پتہ کرنے گئے تھے وہاں جو بڑھیا ہم دونوں سے ملی تھی، کیا تم نے اس بڑھیا کو پہلے کہیں دیکھا تھا؟ انجلینا نے کہا، ہاں، جب امیر تیمور نے آپ کو نظر بند کر رکھا تھا تو وہ بڑھیا آپ کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک لنگڑا آدمی بھی ہوا کرتا تھا جو جنگی لباس پہنے رکھتا تھا اور اپنا چہرہ ہمہ وقت ڈانپے رکھتا تھا۔ انجلینا جب رکی تو نور الدین نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، وہ لنگڑا سپاہی اس بڑھیا کا بیٹا نہ تھا، بلکہ اس لنگڑی سپاہی کے بیس میں عریسہ اپنا آپ چھپا کر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اے انجلینا، وہ لنگڑا سپاہی یہ عریسہ ہی ہے، اس نے تب سے ہی تمہیں دیکھ رکھا ہے، اس لیے یہ تمہیں پہچان گئی، لیکن تم چونکہ اس کی اصلیت سے آگاہ نہ تھی لہٰذا اسے پہچان نہ سکی۔
اس موقع پر انجلینا عریسہ سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایک انتہائی خوبصورت اور توانا بچہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا اور نور الدین نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے انجلینا، یہ میرا بیٹا عماد الدین ہے۔ عریسہ کو چھوڑ کر انجلینا یکدم عماد الدین کی طرف بڑھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں عماد الدین کو اس نے اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے بری طرح چومنے لگی تھی۔ پھر اچانک انجلینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ساتھ ہی اس بیچاری کی حالت اس پیڑ جیسی ہو گئی تھی جس میں کوئی پھول کوئی کونپل نہ ہو۔ وہ اس پھول جیسی ہو گئی تھی جس میں کوئی بیج نہ ہو، اس پھول جیسی ہو گئی تھی جس میں مہک نہ ہو۔ انجلینا کی اس حالت پر عریسہ کو بڑا ترس اور رحم آیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انجلینا بیچاری سینہ شب میں آوازوں کی بازگشت اور سلگتی ہوئی گیلی لکڑی جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ انجلینا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ایسے آنسو جو بیچارے اور بے وقت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عریسہ فوراً آگے بڑھی۔ عماد الدین کو اس نے انجلینا سے لے لیا اور پھر اس نے دلاسا اور تسلی دینے کی خاطر انجلینا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ عریسہ کے اس طرح لپٹانے پر انجلینا بیچاری کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اور وہ کھل کر رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں اور اس بیچاری کا جسم لخت لخت اور روح ریزہ ریزہ ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اپنی محرومیوں پر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ پھر انجلینا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس لیے کہ علاقے کے سارے اہل خانہ بھی باہر آ گئے تھے۔ اس موقع پر نور الدین نے عریسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عریسہ، کیا تم نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم آج ہی شمال کی طرف کوچ کریں گے۔ انجلینا کو اپنے ساتھ لپٹائے ہی لپٹائے عریسہ نے کہا، اے امیر، یہ کوچ آج نہیں بلکہ کل ہوگا، اس لیے کہ میں نے علاقے کے اہل خانہ کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آج آپ اور انجلینا کا نکاح ہوگا اور کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس موقع پر انجلینا نے چونک کر عریسہ کی طرف دیکھا۔ اس پر عریسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہتی ہوں میری بہن، میری شادی امیر نور الدین سے پہلے ہو گئی تو کیا، ورنہ تم نے ان کی زیادہ خدمت کی ہے اور میری نسبت تم ان کی زیادہ حقدار ہو۔ عریسہ کی اس گفتگو پر عروج سے سب کی طرح انجلینا کی حیا آلود پلکیں جھک گئی تھیں۔ وہ سلگتی خوشبو کی طرح اب مہک اٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر عریسہ انجلینا کو سہارا دے کر اندر لائی۔ سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ پھر عریسہ وہ زیورات نکال لائی جو امیر تیمور نے نور الدین کو دیے تھے۔ عریسہ نے 2 طلائی کڑے، 2 آویزے، 1 ہار اور 1 جھومر انجلینا کو پہنایا اور بڑی اپنائیت میں اس نے انجلینا سے کہا، اے انجلینا، تم میری بہن ہو، امیر تیمور کے دیے ہوئے ان زیورات میں تم نصف کی حقدار ہو۔ انجلینا کے چہرے پر پچھلی رات کے کنوارے لمحوں میں کھلنے والے گلابوں جیسی سرخی بکھر گئی تھی۔ پھر شام سے قبل ہی نور الدین اور انجلینا رفاقت کے بندھ میں باندھ دیے گئے اور دوسرے روز نور الدین انجلینا، عریسہ اور عماد الدین کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ نوٹ: ہیرالڈیم بھی رقم تراز ہے کہ اپنی بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں گزارنے کے لیے نور الدین شمال کی طرف چلا گیا تھا۔ ختم شد۔